اسلام حضرت پہ۔ ادریس علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے، جیسے سرور انبیاء صلی صلی اللہ علیہ اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے وسلم۔ فرمایا کہ وہ آدم سے ساتویں تھے، یعنی ان کی اولاد حضرت شیس کی اولاد، اور یرد ان کے والد کا نام تھا، یارد یا یرد جو ہے ان کے والد کا نام تھا، اور وہ جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک تقریباً اس سے تھوڑا سا پہلے تک وہ زندہ تھے، اور جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے دنیا میں قلم سے لکھنا جس بندے نے شروع کیا ان کا نام ادریس علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے کپڑے سی کے پہننے کا آغاز جس نے کیا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ہمارے بچپن میں یہ کہانی سنائی جاتی تھی کہ پہلے درزی جو ہیں درزیوں کا کام حضرت ادریس کرتے تھے، تو ہمیں صرف یہ ایسے بتایا جاتا، باقی کچھ نہیں بتایا جاتا کہ وہ اور کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے اللہ کی جو ویل تھی نا اس کو لاگو کرنا سکھایا تھا، یعنی جو پہلا آدمی جس نے اس دنیا میں ہونے والے ظلم کے اوپر جو ہے وہ لا بائنڈنگ جو ہے وہ سسٹم دیا تھا، جس نے قانون بنایا تھا، وہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ قابیل کے بچوں کو زنجیریں پہنا کے قید کرنے کا جو آرڈر تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تھا۔ دنیا میں جو نئے نئے گناہ، ایک میں نے آپ کو کہا تھا ایک کتاب کبھی زندگی میں اگر ملے نا بیٹا تو ضرور پڑھنا، دی اوریجن آف سن، دی اوریجن آف سن پڑھنا، وہ بہت خوبصورت کتاب ہے کہ دنیا میں گناہ اترا کیسے تھا، کہاں سے شروع ہوا، کس نے شروع کیا۔ قابیل نے پہلا قتل کیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر یہ واچرز نے آ کے اور پھر یہ نیفلمز نے آ کے یہ دنیا میں جو ہے وہ مختلف طریقے کے جو ہے نا وہ سنز کو ایوالو کیا۔ اب اس میں بھی ایک اور چیپٹر ہے، اس میں بھی ایک اور چیپٹر ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے تو معصوم ہیں، ان کو تو گناہ ثواب کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا، تو پھر یہ واچرز کون ہیں؟ یہ بھی تو فرشتے تھے، وہ ہاروت ماروت بھی جسے قرآن کہتا ہے لا ریب فی کتاب ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ فرشتے تھے اور وہ نیچے آئے اور انہوں نے جادو کی تعلیم دی۔ کیوں؟ اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ بک آف اینوک ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم ایسے ہی گزار دیں یا اس کے صرف واچرز کے اوپر بات کر لیں کہ جی واچرز کیا تھے، ان کے ریلیشنز کیا تھے۔ یہ بہت بڑی کتاب ہے، یعنی آپ ادریس علیہ السلام کو سمجھیں کہ وہ کون تھے۔ ان کا جو تعلق ہے نا وہ 7 گارجین سے، قدرت کا نظام ہے، ہمیں 4 فرشتوں کا میجر کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، ایسے، ٹھیک ہے، 4 میجر فرشتے، اور اسی طرح 4 فرشتوں کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں بھی ہے۔ اینجل آف دا آرک، کہ وہ 4 فرشتے ہیں جو آرک میں اللہ کے بڑے قریب ہیں، مقرب فرشتے 4 ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اگلا اسپیکٹرم ہے نا 7 گارجینز، یہ پوری دنیا میں ہیونز میں جو پورا سسٹم چلاتے ہیں نا وہ 7 فرشتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا 7 کریٹیوٹی کا عدد ہے، تخلیق کا عدد ہے، 7 جنتیں، 7 زمینیں، 7 آسمان۔ لوگ جو یہ مس انڈرسٹوڈ بھی کرتے ہیں کہ 7 فالن اینجلز ہیں۔ نہیں، فالن اینجلز نہیں، دے آر نیئر ٹو دا گاڈ، ٹھیک ہے، وہ 7 فرشتے وہ ہیں، فالن اینجلز کی تعداد 7 نہیں ہے، وہ 200 تو وہ تھے جو نیچے آئے تھے، یہ جو ہے نیفلمز جن سے بنے ہیں اس میں سے تو 200 تو وہ تھے جو اوپر سے نیچے آئے تھے۔ اس کے اوپر میں نے کہا کہ بات بعد میں کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات اگر ہم انٹرمنگل کرنا شروع ہو گئے نا تو یہ بھول جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جب ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کون تھے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ان کے اوپر صحیفے جو اترے ہیں ان کا مطلب کیا تھا، اس میں بات کیا تھی، ان کا جو ہے ان کی چیزیں کیا تھی۔ یعنی ہم صرف ایک بک آف واچرز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ فرشتے آئے تھے اور وہ ان کے ریلیشنز تھے، وہ جینیٹیکلی چینج کر رہے تھے انسانوں کی چیزوں کو، وہ میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن وہ بالکل آخری چیپٹر ہے۔ اس سے بہت اہم چیزیں اس کتاب میں ہیں، اس سے بہت اہم چیزیں اس کتاب میں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسپرچولی جو اس کتاب کو اگر سمجھے نا اپنے اندر کی طرف جھانک کے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ واٹ اٹ از۔ پھر میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایتھوپین لینگویج میں ہے، اس ایتھوپین لینگویج کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، یہ بھی ایک اور چیز ہے، لیکن اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، حضرت ادریس علیہ السلام واز بیسیکلی دی گارجین آف ٹریئرز،
ان کو ان کا نام ایک جگہ آتا ہے قرآن پاک میں بھی، ان کو محافظ بنایا گیا. محافظ کے جو لفظ ہیں وہ کیا تھا؟ گارڈین یا گارجین آف دا ٹریئرس، اللہ کے خزانوں کے خزانچی کہہ لیں. یعنی جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ بادشاہی دی، جنات پہ حکومت دی، ان کو فرشتوں پہ حکومت دی تھی. اچھا. ان کے وہ جو 7 گارجینز تھے، جن کو مطلب گارجینز آف دا ہیون کہتے ہیں، گارجینز آف دا ڈیوائن کہتے ہیں، کہ وہ جو 7 گارجین جو تھے، ان کی جو ان کا جو کنیکشن تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے تھا. بھائی نبی ہے، صحیفے آئیں گے تو کوئی فرشتہ ہے وہی تو آئے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے، کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے وہی جو اللہ کا پیغام لے کے وہ تو نبی کے پاس آئے گا نا. تو اس فرشتہ وہی سے بھی ان کا تعلق تھا. اور چونکہ اللہ کی طرف سے ان کو کچھ ڈیڈیکیٹڈ پاورز دی گئی تھیں، اس دنیا میں جو نیگیٹیوٹی کا اور پازیٹیوٹی کا امبیلنس ہو چکا تھا. یعنی دنیا میں گناہ بہت تیزی سے ایوالو ہو رہا تھا، دنیا میں بت پرستی بہت تیزی سے ایوالو ہو رہی تھی، دنیا میں بہت کچھ بن رہا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کو ایک سٹاپ لگانے کے لیے بھیجا گیا تھا. اس تناظر میں اگر آپ بک آف اینوک کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ واٹ اٹ از. کیونکہ اس بک آف اینوک کے بارے میں خود حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ بہت بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے. یعنی وہ کتاب اتاری اس دور میں گئی تھی، اس دور کے لیے گئی تھی، اس دور کی چیزوں کے لیے. نبی اللہ کی چیزوں کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کی ڈیڈیکیٹڈ پاورز کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے. وہ جو اسپرچول کنیکشن ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو ڈیوینٹی اور اللہ کا جو ہے وہ تعارف نہ ہو. حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ ساری طاقتیں دی. کیوں؟ جب میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے حضرت قابیل کی جو اولاد تھی اس کو جو ہے وہ چین کر کے گرفتار کیا، سزا دیا. وہ لوگ جو شراب پی رہے تھے ان کو جو ہے، وہ لوگ جو اڈلٹری میں تھے ان کو پکڑا کر ٹیل کیا، سارے کا سارا جوڈیشل سسٹم وہ ہینڈل کر رہے تھے. بیسیکلی اللہ کے جوڈیشل سسٹم کو جو نبی ہینڈل کر رہے تھے ان کا نام ادریس علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، وہ عام سی پرسنالٹی نہیں ہے، وہ بہت بڑی پرسنالٹی. یعنی 30 صحیفے، 30 جو ہے وہ کمانڈمنٹس جو اللہ نے ان کو دیے، وہ صرف ایک بارے میں تو نہیں تھے. اس میں آنے والے وقت کی ساری پیشین گوئی ہیں، اس میں آسمانوں کے راستے ہیں، اس میں آپ کے پورے گیٹ ویز کا پتہ ہے کہ کون سے آسمان کا راستہ کہاں جاتا ہے، کس طرف ہے. آسمان کی جو ڈیوائن ٹریولز ہیں، ذوالقرنین کو تو 7 میں سے 3 دیے تھے، یہ 7 کے حکمران تھے. اوکے، یہ 7 کے 7 دروازے اللہ نے ان کے لیے کھول دیے تھے. اس بک آف اینوک کو سمجھیں، آپ کو اس کے اندر بہت کچھ ملے گا. یعنی اس میں اس جگہ کا بھی ذکر ہے کہ جس کے آگے روشنی بھی ٹریول نہیں کرتی. وہ میں بعد میں بات ہوں کہ وہ کیا ہے، کہ وہ سیکوینس وائز سارا سمجھتے ہیں. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کو جب یہ ساری طاقت، ڈیڈیکیٹڈ طاقت دے دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرنا ہے، تو پھر وہ ڈیڈیکیٹڈ پاورز جو ہیں وہ ان کو استعمال کیا. اب جہاں پہ ان کے آسمان کے اوپر جانے کا حکم ہے تو وہ فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے. اب میں آپ کو حدیث کے لفظ سنواتا ہوں جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی وہ حدیث جو ابو ذر غفاری سے منسوب ہے، جو انہوں نے روایت کی ہے. اس کے ایک لفظ ہیں کہ ادریس نے جو فرشتوں سے سیکھا، اس نے اس سے بہت کچھ سمجھا، اور اس نے جو کچھ سمجھا اس نے اس سے بہت کچھ دیکھا. ٹھیک ہے، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے استعمال کیا. یہ جملے سمجھیے ان کا سینٹیکس. انہوں نے جو فرشتوں سے سنا اس سے انہوں نے بہت کچھ سمجھا، اور جو انہوں نے سمجھا اس سے انہوں نے بہت کچھ دیکھا، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے استعمال کیا. یعنی جو ایکسپیرینس کیا اس کو پریکٹیکل بھی کیا. اب ایک اور حدیث میں اس کا ذکر ہے اور بک آف اینوک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام
کی آنکھوں سے آسمان کا پردہ ہٹا دیا تھا. آسمان کا پردہ ہٹا دیا تھا، یعنی وہ آسمانوں کے اندر تک دیکھ رہے تھے. اس لیے تو علم فلکیات کے اوپر ان کی جتنی ریسرچ ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے تو انہوں نے سارے سیاروں کے بارے میں بتایا کہ فلاں ہے فلاں ہے. یعنی بک آف اینوک کو آپ دھیان سے پڑھیں، ایک بلیک ہول کا کانسیپٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. اوہ یہ جس پردے کی بات کر رہا ہوں نا، یہ جس پردے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک پردہ ہے جس سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، بلیک ہول ہوتا کیا ہے؟ یہ بلیک ہول تو اب چند سالوں پہلے جی سائنٹسٹ نے بیٹا، یہ پہلی 4000 پکچر سال کھینچی پہلے ہے. کی بات ہے. یعنی بلیک ہول ہوتا کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، روشنی بھی باہر نہیں جاتی. بک آف اینوک میں لکھا نہیں ہوا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے روشنی بھی باہر نہیں جا سکتی. بلیک ہول بلیک ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ روشنی کو، حرارت کو اور جو ہے وہ گرمی کو باہر ہی نہیں جانے دیتا، وہ اپنی ذات تک رکھتا ہے. یہ وہ پردہ ہے. تو ہو سکتا ہے ہم کسی بلیک ہول کے اندر رہ رہے ہوں. اس کی مسٹریز پہ ہم نے بھی بات کی تھی. جس کے اوپر جو ہے بلیک ہولز بیٹا دنیا میں بہت بڑے ہیں. یہ بک آف اینوک میں، یہ ادریس علیہ السلام کو اگر آپ سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب کتنی بڑی کتاب ہے اور کتنی ڈائیورس اس باتیں کے ہیں اس اندر میں. بہت کچھ ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. یعنی وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے جو سب سے پہلے آسمانوں کے سفر پہ گئے. اور جب آسمانوں کے سفر پہ گئے تو ایک سفر نہیں ہے، ان کے کئی سفر کا ذکر ہے، کئی سفروں کا، ٹریولز. اور اس میں جو ان ٹریولز کے بارے میں ایک گریک لفظ یوز ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب ہی انٹر گلیپٹیکل ٹریول ہے. اوکے، اس کا مطلب یہ والا ٹریول نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گاڑی میں بیٹھے اسلام آباد چلے گئے، وہ والا سفر نہیں، یا آپ نے شپ پہ سفر کر لیا یا آپ نے جہاز پہ سفر کر لیا. نو، جو لفظ اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دس از دی انٹر گلیپٹیکل ٹریول. پھر وہ دنیا میں پھرے، پھر انہوں نے وہاں پہ چیزوں کو دیکھا، پھر انہوں نے جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے سنا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، سنا، سمجھا اور دیکھا اور پھر اس کو استعمال کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا فرسٹ ہینڈ نالج تھا، انہوں نے زمین اور آسمان کی چیزوں کو دیکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے دور میں تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان سے پہلے جو ہے وہ پردہ کر چکے ہوئے تھے.